سب سے پہلے ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں یہاں اس دینی نسبت پر جمع ہونے کی توفیق نصیب فرمائی، اور دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں 100% دیندار بنائے۔ جب تک بھی ہم زندہ ہیں اسلام اور ایمان پر زندگی نصیب فرمائے، اور جب بھی ہماری موت ہو تو ایمان پر حسن خاتمہ رب کریم ہمیں عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے ہمارے اور آپ کے اوپر اتنے احسانات کیے ہیں، قرآن کریم میں اللہ ہی نے خود یہ بات بیان فرما دی، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو، اس کی نوازشات کو اور اس کے انعامات کو گننا چاہو گے، کاؤنٹ کرنا چاہو گے، تو یہ تمہارے لیے امپاسبل ہے، ناممکن ہے۔ تمہاری زندگی ختم ہو جائے گی مگر اس کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکو۔ اگر ہم موٹے طور پر دیکھیں تو ہماری اپنی جو زندگی ہے، یہ سر سے لے کے پیر تک، کیا یہی کیا کم ہے ہمارے غور کرنے کے لیے؟ اگر ہم غور کریں تو یہ پیشانی کا بال ہو یا انگلی کا ناخن ہو یا ہمارے جسم کا کوئی بھی انگ اور عضو اور پارٹ ہو، اس میں کسی کا بھی کوئی دخل کسی طرح سے نہیں ہے، صرف اور صرف یہ ہمیں اللہ رب العزت نے عطا کیا۔ پھر اس پر مزید ہمیں اور آپ کو دنیا میں جینے کے لیے تمام طرح کے سامان مہیا کیے، ہمیں ہر آسانی اور آسائش اور عشرت کا ہر سامان عطا کیا۔ میرے عزیزوں، اگر گننا چاہیں گے گنتے رہیے اور اپنے آپ کو تولتے رہیے کہ یہ میرا کمال ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا عطیہ ہے۔ ہر چیز پہ غور کرنے کے بعد آپ کے دل سے بھی یہی آواز آئے گی اور زبان سے بھی یہی کلمات جاری ہوں گے کہ یقیناً اس میں میرا کوئی کمال نہیں، یہ تو میرے اللہ نے مجھے بغیر حق کے عطا فرمایا۔ اگر آپ یہ کہیں کہ یہ ہاتھ مجھے دے دیے کہ میں اللہ کا بہت پیارا ہوں، تو سوال یہ ہے کہ جن کا اللہ نے ایک یا دو ہاتھوں میں دونوں نہیں دیے وہ اللہ کے پیارے نہیں ہیں۔ اگر کوئی یہ کہے کہ یہ پیر اللہ نے مجھے دیے، تو بندہ تو وہ بھی اللہ کا ہے جسے اللہ نے ایک یا دونوں پیروں سے معذور بنایا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ یہ آنکھیں مجھے اللہ نے صرف مجھے دیے، تو اللہ نے یہ آنکھیں تو دنیا میں کسی کو ایک اور کسی کو دونوں بھی نہیں دی ہے۔ میرے عزیزوں، اگر ہمارے ہاتھ میں ہوتا تو کوئی بندہ کبھی بھی کسی ایک آنکھ یا ایک ہاتھ یا ایک پیر یا کسی بھی جسم کے پارٹ میں محتاج، مجبور، معذور اور اپاہج نہ ہوتا، اس لیے کہ کسی بھی بندے کو کمی اور نقص کبھی پیارا نہیں ہوتا۔ ہر بندہ اپنے آپ میں اپنے اندر اچھائیوں کو پیدا کرنا چاہتا۔ غور کیجئے، اللہ نے یہ سب کچھ دیا۔ سوال میں آپ سے کرتا ہوں، کچھ فکری باتیں آپ کے بیچ کر کے جاؤں گا، اللہ کرے وہ فکر میرے لیے بھی دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنے، اور آپ کے لیے بھی دنیا آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنے۔ خود سے سوال کیجئے، کیا یہ نعمت جو اللہ نے ہمیں آپ کو دی، جس کے بارے میں ابھی میں نے کہا، یہ ہمیں دی ہے یا اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی دی ہے جو کلمہ نہیں پڑھتے؟ ہاتھ صرف ہمارے پاس ہیں، پیر ہمارے ہی پاس ہیں، آنکھیں ہمارے پاس ہیں، اور وہ جو اللہ کو نہ مانتے ہوں اور نبی کو نہ مانتے ہوں ان کے پاس نہیں ہے؟ پھر یہ تو سب کو دی ہے اللہ نے۔ اچھا، یہ گھر، یہ مکان، یہ بلڈنگ، یہ محلات صرف ہمارے پاس ہیں، ان کے پاس نہیں ہے جن کو اللہ نے، جو اللہ کو نہیں مانتے اور نبی کو نہیں مانتے۔ یہ سواریاں، یہ کارز، یہ کاروبار، یہ دکانیں، یہ تجارت و صنعت و بزنس،
یہ زمین و جائیداد صرف ہمارے پاس ہے یا اللہ نے ان کو بھی دیا ہے جو اللہ کو اور اس کے نبی کو نہیں مانتے؟ غور کرنے سے آپ کے پاس خود یہ جواب موجود ہے، یہ تو وہ چیزیں ہیں جو اللہ نے سب کو دی ہے، اس میں ہماری کوئی تخصیص نہیں ہے، بلکہ آج کے دور میں یہ بات اگر کہی جائے تو بجا ہوگی کہ دنیا کی تمام تر چیزیں اللہ نے ہم سے کہیں زیادہ ان کو دے رکھی ہے جو اللہ کو نہیں مانتے۔ تو کیا آج ہم جو کہتے ہیں اپنی زبانوں سے بھئی کام بہت اچھا چل رہا، کسی کی دعا لگ گئی، یہ بات صحیح ہے؟ انہیں کس کی لگ گئی دعا؟ جن کے بڑے بڑے محلات و مکانات ہیں، جن کے بڑے بڑے کاروبار اور بڑے بڑے بزنس ہیں، جو ارب پتی کھرب پتی ملینر اور بلینر ہیں، وہ کون ہیں؟ پھر انہیں کہاں سے ملی دولت؟ عزیزو سمجھو اس بات کو، وہ نعمتیں جو اللہ کی عام ہیں اور کامن ہیں، جو اللہ نے اپنے ہر اس بندے کے لیے رکھی ہے، جو اس دھرتی پہ جنم لے گا، خواہ وہ اللہ کو مانے یا نہ مانے، وہ اللہ کو ایک ہونے کا اقرار کرے یا نہ کرے، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانے یا نہ مانے، بہت سی نعمتیں وہ ہیں جو اللہ رب العزت نے عام کی ہے، اور جب تک بندہ دنیا میں جیے گا ان نعمتوں سے فائدہ اٹھائے گا، مگر ایک نعمت جو عام نہیں ہے، ساری دنیا میں چھانٹ کر رب کریم کسی کو عطا کرتا ہے، وہ ایمان کی نعمت ہے، وہ ہر ایک کو عطا نہیں کرتا ہے۔ وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی نعمت ہے، وہ نبی کے امتی ہونے کی نعمت ہے۔ یہ اللہ کسی کو ہر ایک کو ہر طرح ہر جگہ عطا نہیں کرتا، بلکہ کسی محلے میں سے کسی گھر کو، کسی شہر میں سے کسی خاندان اور کسی قبیلے کو، کسی ملک میں سے کسی چپے سے چند لوگوں کو چن کے یہ نعمت عطا کرتا ہے۔ پتہ یہ چلا ساری دنیا کی نعمتیں وہ ہیں جو سب کے پاس ہیں، ہمارے اور آپ کے پاس وہ نعمت جو سب سے بھاری ہے، وہ نعمت ہے اللہ رب العزت کا دیا ہوا ایمان اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب جان لیجئے جو چیز سب سے قیمتی ہو، جو سب سے زیادہ عظمت والی ہو، جو سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہو، اگر اس کا احترام و عظمت دنیا کی دیگر چیزوں سے زیادہ دل میں نہ ہو، اور اس کی سیفٹی کے پوائنٹس، اس کے رکھ رکھاؤ اور اس کی حفاظت کے انتظامات دنیا کی دوسری چیزوں سے زیادہ نہ ہو، تو پھر اس کے ضائع ہونے میں بھی دیر نہیں لگتی ہے، اور دشمن اسے اچک لینے میں ہر طرح سے تیار رہتا ہے۔ کب کس سے وہ نعمت چھن جائے، غافل لوگوں کے لیے اس کے بارے میں کچھ بھی کہنا مشکل ہے۔ آج اگر ہم غور کریں، ہمیں اس چیز کی فکر ہے جو دنیا میں عام نعمت ہے، ہمارا دین، ہماری شام، ہماری رات، ہماری صبح اگر گزر رہی ہے تو دنیا کے مال کی حفاظت میں، اس کے اضافے کی فکروں میں، گھر سے ایک سے دو بنانے کی فکریں، کار سے ایک سے بڑی لینے کی فکر، جائیدادوں کو بڑھانے کی فکر، دنیا میں ترقی کی فکر۔ میرے عزیزوں، بلا مبالغہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، جتنی فکر ہمیں دنیا کے چھوٹے سے چھوٹے کام کی ہے، کیا اس سے بھی کم فکر ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت اور اپنے نسلوں میں اس ایمان کو جاری کرنے کی بھی ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں امت کے اندر یہ فکر کم سے کم تر ہو چکی ہے۔ احساس نہیں ہمیں کہ یہ کیا نعمت ہے، ساری دنیا ایک طرح ہو، ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رشتہ ہم سے ہے اور ہماری جو نسبت ان سے ہے، دنیا کی ساری دولت، ساری ترقی، دنیا کے ساری جائیدادیں، دنیا کے سارے عہدے، دنیا کے سارے عیش و عشرت ایک طرف رکھ دیے جائیں، اور اگر کسی سے یہ کہا جائے کہ تو نسبت محمد ہمیں دے دے، ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ نسبت محمد کی حفاظت کی خاطر دنیا کی ہر شے قربان کر دے، مگر اپنے آقا سے اس نسبت پر ایک بھی حرف اپنے اندر نہ آنے دے۔ غور کیجئے ہم اپنی زندگیوں پر،
کہ ہمیں اللہ نے بغیر مانگے، بغیر محنت کے، بغیر چلے، ایک بوند بھی پسینہ گرے بغیر یہ ایمان دیا ہے۔ میں اس بات کو کہنے میں فخر بھی محسوس کرتا ہوں اور اللہ کا شکر بھی ادا کرتا ہوں۔ اللہ نے اتنے سہل انداز اور ایزی وے میں ایمان صحابہ کو نہیں دیا جتنا آسان ایمان مجھے اور آپ کو دے دیا۔ صحابی رسول کلمہ پڑھتے تھے، انہیں کتے بھی ریت پہ لٹا دیا جاتا تھا، وہ کلمہ پڑھتے تھے، ان کے پیروں میں کانٹے بچھا دیے جاتے تھے، وہ اللہ کا اور اللہ کے نبی کا نام لیتے تھے، ان پہ کوڑے برسا دیے جاتے تھے۔ میں اور آپ سب وہ ہیں جب پیدا ہوئے ابھی ہماری آنکھیں بھی نہ کھلی تھی کہ اور ہاسپٹل میں یا گھر میں ہی تھے، پہچانتے بھی نہ تھے، زبان پہ کوئی جملہ بھی جاری نہ ہوا تھا کہ اللہ نے اپنی قدرت کے نظام کے تحت ایک کان میں اذان اور دوسرے کان میں تکبیر کہلوا دی۔ اس سے پہلے کہ کچھ اور میرے اور آپ کے کانوں میں چھتا، اللہ نے اپنی توحید کا پیغام، نبی کی رسالت کا پیغام، اپنی کبریائی کا پیغام میرے آپ کے کانوں تک پہنچا دیا ہے۔ عزیزو، ساری دنیا میں ایک شور ہے، بہت خراب ہے حالات، مایوس ہے مسلمان کہ کیا ہوگا آنے والے کل میں۔ ہم آپ سے یہ کہنے آئے ہیں مایوس مت ہونا۔ رب کریم نے ہمیں اگر ایمان والے گھروں میں پیدا کیا ہے اور ہمیں بغیر چلے بغیر پھرے ایمان دے دیا ہے، اللہ نے نعمت عظمی تو ہمیں بغیر قسم کے ہمارے گھروں تک پہنچا دی۔ ہمارا آپ کا کام بس یہ ہے اس نعمت کی حفاظت کریں اور اس نعمت کو لے کر اپنی زندگی میں داخل کر لیں۔ جینا اور مرنا اسی نعمت کے ساتھ ہو جائے۔ یقین جانے وہ دن دور نہیں ہے کہ دنیا یہ کہے گی کہ ساری دنیا میں اگر کوئی قوم انصاف کو زمین پر قائم کر سکتی ہے تو وہ صرف قوم مسلم ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ آئیے اس کے بعد کس طرح اس نعمت کی حفاظت کی جائے، کس طرح اس نعمت پہ عمل کیا جائے، کس طرح ہم اس نعمت کا حق ادا کریں۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اصول بیان فرما دیا، اگر نعمت کی قدردانی کرو گے، نعمت کا شکر ادا کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہاری نعمت میں اضافہ کرے گا، اور اگر تم نعمت کی ناقدری کرو گے اللہ رب العزت تم سے اس نعمت کو چھین لے گا اور تمہیں اپنی نعمت سے محروم فرما دے گا۔ یہ نظام ہے اللہ کا، یہ اصول ہے اللہ کا، یہ قانون ہے اللہ کا۔ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر شکر ادا کرو گے اللہ اضافے کرے گا، اور نہ شکری کرو گے اللہ کی پکڑ آئے گی۔ پکڑ کیا ہوگی اللہ جانے، مگر پکڑ سے نہ شکری کرنے والے بچتے نہیں۔ کس طرح شکر ادا کریں؟ آئیے سب سے پہلے ہم ایک ذات کو لیتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ ان کا شکر ہم کیسے ادا کریں۔ وہ ذات ہے ذات اقدس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ نے نعمتوں میں اور احسانات میں سب سے بڑی نعمت اور احسان عظیم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔ کیا حق ہے ہمارے نبی کا اور اس نعمت کا کس طرح ہم شکر ادا کریں؟ میرے عزیزوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پہ اس سے کہیں زیادہ حق ہے جتنا ہمارے ماں باپ کا ہم پر ہے، بیوی بچوں کا ہم پر ہے، بھائی بہنوں کا ہم پر ہے۔ لہذا آج ہمیں اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ ہمارے نبی کے جو حقوق ہماری جان پر اور ہماری ذات پر اور ہمارے سیلف پر ہیں، کیا ہم ان حقوق کو ادا کر رہے ہیں؟ ہمیں اپنا حق یاد ہے، میرا پڑوسی پہ یہ حق، میرا دوستوں پہ یہ حق، میرا بھائیوں پہ یہ حق، اپنے حقوق تو یاد ہے،
لیکن کیا تمہیں یہ بھی پتا ہے کہ اللہ کی نعمت کا بھی تم پہ کوئی حق ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی کوئی حق ہے؟ اگر ہے تو پھر ہم اس کو کتنا ادا کر رہے ہیں، یا ادا کر بھی رہے ہیں یا نہیں رہے، اس کے بارے میں مجھے آپ کو جائزہ لینے کی ضرورت ہے، اور جائزہ لے کر کے صحیح اور غلط کو ایک طرف کرنے کی ضرورت ہے اور عملی زندگی میں آنے کی ضرورت ہے۔ کیا حق ہے ہمارے نبی کا ہم پر؟ فرمایا سب سے پہلا حق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ ان سے محبت کرو۔ کتنی کی جائے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اتنی جتنی کائنات میں تجھے اپنے ماں باپ، بھائی بہن، کاروبار اور ہر شے سے ہو، اس سے بھی زیادہ محبت تجھے اپنے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونا چاہیے۔ اگر ہے تو پکا نبی کا امتی، پکا مسلمان۔ اور اگر تیری محبت کم ہے تو جتنی تیری محبت کم اتنا تیرے اندر کچا پن ہے۔ اور یاد رکھنا پکے مال کا دام الگ، کچے مال کا دام الگ ہوتا ہے۔ کچا اور پکا کبھی بھی ایک ترازو میں نہیں تولا جاتا ہے۔ قرآن سے پوچھتے ہیں قرآن تو بتا تیرے نبی کے ساتھ ہمارا کیا تعلق ہو؟ قرآن تو کھول کے رکھ دیتا ہے، اور غور کرتے جائیے ایک چیز پر۔ فرمایا اللہ رب ذوالجلال نے قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ۔ اے نبی بتائیے تمہارے ماں باپ ایک طرف ہوں اور دوسری طرف تمہارے اللہ کا اور تمہارے نبی کا معاملہ ہو، اور جب یہ دونوں ٹکرا جائیں حکم یہ ہے ماں باپ کو چھوڑ دینا، اللہ اور اس کے رسول کو مت چھوڑنا۔ کیا یہ کیفیت ہے میرے آپ کی زندگی میں؟ یہ درجہ ہے میرے آپ کی عملی لائف میں اور پریکٹیکل لائف میں نبی کا، نبی کے احکامات کا؟ اگر میرے باپ کی شان میں کوئی گستاخی کر دے مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، پوری رات میں پلاننگ کرتا ہوں اور تیاریاں کرتا ہوں کس طرح مجھے اپنے باپ کی توہین کا اور انسلٹ کا بدلہ لینا ہے، مگر ساری دنیا میں ٹی وی چینلوں پہ بیٹھ کر میرے آپ کے نبی کو برا بھلا کہا جاتا ہو۔ نوجوانوں تمہارے دلوں پہ چون ریمتی ہو اور تم صرف یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے کوئی کمنٹ کر دیا، ہم نے بھی گالی کے بدلے میں گالی کو دے دیا اور نبی کی محبت کا حق ادا ہو گیا۔ عزیزو نبی کی محبت کا یہ حق نہیں ہے۔ جس طرح تو سوچتا ہے، غور کرتا ہے، تدبیریں کرتا ہے اپنے ماں باپ کے انسلٹ کا بدلہ لینے کے لیے، اسی طرح پڑھ، علم حاصل کر، اسٹڈی کر، جانتے ہو اپنے نبی کی عظمت کو، اور پھر وہ جو تیرے نبی کو برا بھلا کہہ رہا ہو اسے علم سے قائل کر۔ جہالت کا جواب کبھی جہالت نہیں ہوتا، جہالت کا جواب ہمیشہ علم، نالج اور صحیح تعلیم ہوتا ہے۔ اس طرح سے اگر میں نے اور آپ نے اپنے نبی کے ساتھ تعلق کو جوڑ لیا تو یقین جانو جس طرح نبی کی زندگی میں اور صحابہ کی زندگی میں دشمنان رسول ان کے صحیح کردار اور صحیح رخ کو دیکھ کر نبی کے غلام ہو جاتے تھے، آج بھی دشمنان رسول میرے اور آپ کے صحیح کردار، صحیح رخ، صحیح رویہ اور صحیح راستہ چننے کی وجہ سے غلام مصطفیٰ بن سکتے ہیں۔ آج صحابہ
واپس نہیں آئیں گے، آج اللہ کے نبی نہیں آئیں گے، کردار صحابہ زندہ کرنا میرا اور آپ کا کام ہے۔ اگر ہم اور آپ خصوصاً امت کے جوان کردار صحابہ کو زندہ کریں گے تو وہ دن بعید نہیں ہے کہ وہ بھی ہمارے اور آپ کے ساتھ بیٹھ کے نبی کی شان کے نغمے سن کر جھوم رہے ہوں۔ ماں باپ سے زیادہ محبت ہے ہمارے آپ کے دل میں، ہونا چاہیے۔ کہاں ماں باپ کا مقام و مرتبہ اسلام نے یہ بتا دیا کہ دیکھ تیرے ماں باپ، اگر اللہ تو اب تیرے ماں باپ تجھ سے راضی ہیں تو اللہ تجھ سے راضی، اور اگر وہ تجھ سے ناراض تو اللہ تجھ سے ناراض۔ لیکن دوسری طرف رخ یہ بھی بتا دیا کہ اگر بات اللہ کی ہو، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو، تو پھر ماں باپ ایک طرف رہ جائیں گے، ان سے بڑھ کر کوئی نہیں ہوتا۔ صحابہ نے یہی کیا تھا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ جنگ بدر میں ہیں، والد بھی موجود ہیں۔ والد نے ایمان لانے کے بعد کہا ابو بکر میری تلوار کی زد میں تم آ گئے تھے، مگر چونکہ تم میرے بیٹے تھے اس لیے میں نے تلوار کو واپس لے لیا۔ صدیق اکبر کہتے ہیں ابا جان آپ خوشی منائیے کہ آپ ابو بکر کی تلوار کی زد میں نہیں آئے۔ میں جب جنگ بدر میں گیا تھا رشتوں کا لحاظ کرنے نہیں، میری نگاہ میں صرف ایک ہی بات تھی، ایک طرف رسول خدا کے غلام اور دوسری طرف رسول خدا کے دشمن ہیں۔ اگر آپ ابو بکر کی تلوار کے زد میں آتے، باپ ہونے کے باوجود ابو بکر کی تلوار عظمت مصطفیٰ کے لیے اٹھی تھی، واپس نہ آتی۔ یہ جذبے ہمارے اور آپ کے دلوں میں آج بہت ٹھنڈے پڑ گئے کہ ہر کام ماں باپ سے بھی اوپر اٹھ کر اللہ اور اس کے رسول کی غلامی میں کیا جائے۔ ہم اپنے اندر یہ جذبہ آج بھی پیدا کر لیں میرے عزیزو، آج بھی ہمارا کام بن جائے گا۔ ہمیں پریشان کرنے والے دوسرے بہت کم ہیں، پریشان تو ہم نے اپنے آپ کو کیا ہے۔ جو روٹ، جو راستہ، جو نشان ہمیں بتایا گیا چلنے کے لیے، اس روٹ کو ہم نے چھوڑا ہے، ورنہ کیا مجال ہے کہ اللہ کی قدرت اور اس کی طاقت کے آگے، اللہ کی مدد کے وعدوں کے آگے دنیا کی طاقتیں کامیاب ہوں۔ اللہ تو وہی ہے آج بھی جس نے ابراہیم کی آگ میں حفاظت کی تھی، جس نے نمرود کو ایک مچھر سے ہلاک کر دیا تھا، جس نے فرعون کو اسی دریا میں ڈبو کر موسیٰ کو اسی دریا سے بچا دیا تھا۔ اللہ نہیں بدلا، بدلے ہیں تو ہم بدلے ہیں۔ نہ اس کی طاقت بدلی، نہ اس کی مدد کے انداز بدلے، نہ اس کی نصرت کے فیصلے بدلے، بدلے ہیں تو ہمارے آپ کے کردار، ہماری آپ کی راہیں، ہمارے اور آپ کی رات اور دن کی زندگی بدلی ہے۔ آؤ پیارو، اس پہلو کو مضبوطی سے پکڑو اور اس کو اس طرح نہیں کہ زبان سے کہہ دیا ہاں میں نبی کا غلام ہوں، نبی سے محبت کرتا ہوں اور ہر چیز سے زیادہ کرتا ہوں۔ نہیں، دیکھا جائے گا، پرکھا جائے گا، سمجھا جائے گا۔ وہ اس طرح کہ ایک بات تو نبی کی آ گئی ہو دن میں، مثال کے طور پر 5 بار اللہ کے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا پیغام اللہ اکبر کے ذریعے مسجد میں نماز کا دیا جا رہا ہو، اور ایک کام میرے آپ کے باپ یا ماں بتا رہے ہوں، اگر میں ماں اور باپ کا کہنا نہ مانوں، میرا باپ بھی یہ کہتا پھرتا ہے میرا بچہ نافرمان، میرا بچہ بگڑ گیا، میرا بچہ باغی ہو گیا، میرے بچے نے میرا کہنا ماننا چھوڑ دیا، اور اگر میں مان لوں تو میرا باپ بھی یہ کہتا ہے میرا بچہ فرما بردار ہے۔ عزیزو، سوچو اور غور کرو، اگر دن ہمارا آنکھیں کھول کے گزرتا ہے، کتنے پیغام ہی وہ جو نبی کے ہمارے اس پورے دن میں ہم سے متعلق ہوتے ہیں، کتنے پیغام پہ ہمارے کانوں میں آواز جاتی ہے، اور کتنے پیغامات پر اور نبی کی باتوں پر ہم عمل کے لیے دوڑ پڑتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے دوڑنا تو دور کی بات ہے، آج کے میرے پیارے جوان کو یہ احساس بھی ختم ہو گیا
کہ میرے نبی کا کوئی پیغام بھی میرے لیے ہے، اٹھنا میرے نبی کا کوئی پیغام اور کوئی طریقہ بھی ہے، جینے کا کوئی میرے نبی کا طریقہ بھی ہے، ہمارے دل و دماغ سے شاید یہ باتیں خالی سی ہو گئی۔ میرے باپ مجھ سے ناراض نہ ہو، ہر جوان کو یہ فکر ہے نہیں ہے، میرے باپ کو پتہ نہ چلے اگر میرے گھر میں میرے والدین کو میری کسی کوتاہی کا علم ہوا، میری بڑی انسلٹ ہوگی، کیا یہی جذبہ تجھے تیرے نبی کے لیے بھی دل میں پیدا تو نے کیا ہے؟ یہ بات تیرے دل میں تیرے نبی کے تعلق سے بھی ہے کہ میرے نبی مجھ سے ناراض نہ ہو، میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو، میرے نبی کی مجھ سے نافرمانی نہ ہو، میرے نبی کا مجھ سے کوئی طریقہ نہ چھوٹے، میرا دن اگر گزر رہا ہے تو میرے نبی کے طریقے پر گزر جائے۔ میرے عزیزو، یہ فکر ہے ہمارے اور آپ کے لیے کہ ہم اس طرح موازنہ کریں۔ آج کمپٹیشن کا دور ہے، زبانی باتوں کا دور نہیں ہے، آج ایگزامز کا دور ہے، کوئی بندہ بھی بغیر ایگزام دیے اگلے کلاس میں جا نہیں سکتا، کوئی بندہ بھی پرائز پا نہیں سکتا جب تک کہ مقابلے میں اتر نہ جائے۔ اپنی دنیا کو نبی کے احکامات سے تقابل کرو، کمپیئر کرو، میرا ایک عمل میرے اللہ کے احکام اور میرے نبی کے فرمان کے مطابق ہے یا نہیں ہے تو بہت مبارک، اور اگر نہیں ہے تو ہمارے آپ کے لیے بہت بڑی فکر کی بات۔ تمہارے بیٹے، اگلا اللہ نے بتایا بیٹے، جتنا پیار تمہیں اپنے بیٹوں سے ہے اس سے کہیں زیادہ پیار تمہیں نبی سے ہونا چاہیے، اللہ سے ہونا چاہیے۔ ہے آپ کہیں گے جی بے شک ہم سب کو اپنے نبی سے اتنا اس سے زیادہ پیار جتنا ہمارے بیٹے کو پیار ہم کرتے ہیں، ہمیں لگتا ہے یہ بات درست نہیں ہے، اس بات کے کہنے میں ہم سچے نہیں ہیں۔ اگر کسی سے پوچھو کیوں اتنی دوڑ بھاگ کر رہے ہو، کہ میرے بیٹے وہی ہیں، بچے ہیں، ان کا مستقبل ہے، ان کا فیوچر ہے، اس لیے کما رہا ہوں تاکہ ان کے لیے کچھ کر کے چلا جاؤں، تو اللہ کے نبی علیہ السلام سے محبت کا جو تقاضا ہے اس کے لیے دوڑ بھاگ کتنی ہے، نبی کے دین کو زندہ کرنے کے لیے دوڑ بھاگ کتنی، نبی کی عظمت کی حفاظت کی دوڑ بھاگ کتنی۔ جتنا وقت میں نے اور آپ نے اپنے بچوں کے مستقبل کو سنوارنے کے لیے دیا، کہ اس کا آدھا بھی اپنے نبی کے دین پر عمل کرنے اور نبی کے دین کو زندہ کرنے کے لیے دیا ہے؟ اگر آدھا بھی دیا ہے چلو کامیاب ہو، اور اگر آدھا نہیں، آدھے میں سے آدھا بھی نہیں، بچوں کے لیے پورا وقت ہو اور اللہ کے نبی کے دین کے لیے گھنٹہ بھی نہ نکل پاتا ہو، تو میرے عزیزو ہماری اور آپ کی کامیابی تو اللہ کے حوالے ہے بس۔ آج دیکھو، غیروں کو دیکھو، ان کو دیکھو جو اللہ کو اور اس کے نبی کو نہیں مانتے، ان کی ایکٹیویٹیز کو دیکھو، صبح کے 4 بجے سے روڈوں پہ ٹہلتا ہوا دیکھو، ان کی سادگی کو دیکھو، ان کی قربانیوں کو دیکھو، ان کے مشن اور ان کے اہم اور مقاصد کو دیکھو، پھر ان کی لگن دیکھو، ان کا اتحاد دیکھو، ان کی آپس کی یونٹی دیکھو، اور تم اپنا حال دیکھو۔ سبق لو، وہ جو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے ناآشنا ہے، ان کا حال تو وہ ہے کہ وہ اپنی زندگیوں کا بڑا حصہ اللہ کے دین کو مٹانے میں لگاتے ہیں، اور ہمارا حال یہ ہے ہمارے گھنٹوں موبائل میں گزر جاتے ہیں، مگر یہ فکریں ہمارے اندر نہیں ہے کہ ہم اللہ کے نبی کے دین کو زندہ کرنے کے لیے کچھ گھنٹے روزانہ دے دیں۔ شارٹس ویڈیو، فیس بک، یوٹیوب، ایک گئی دوسری گئی تیسری چوتھی پانچویں، جوانوں تمہاری تو راتوں کے 2 اسی میں بچ جاتے ہیں، سوچ کے بھی تم نے کبھی دیکھا کل قیامت میں حوض کوثر پہ کیسے اپنے نبی کا سامنا کرو؟ کہاں جا رہی ہے تمہاری زندگی؟ تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے شوہر، تمہارے وہ کاروبار جس کو تم نے بڑی محبت کے ساتھ کھڑا کیا ہے، وہ گھر
جس کو تم نے بڑے پیار سے بنایا ہے، وہ آشیانے جس کو تم نے بڑے پیار سے سجایا ہے، اللہ فرماتا اگر ان کی محبت تمہارے دلوں میں اللہ اس کے رسول سے زیادہ ہو گئی، فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، پکڑ آئے گی، اور جب پکڑ آتی ہے اللہ کی، کیا نیک اور کیا ہی نافرمان، کیا بد اور کیا اچھا، پھر سارے کے سارے اللہ کی پکڑ میں آ جاتے۔ آج اللہ نے مجھے اور آپ کو موقع دیا ہے، میرے اور آپ کے پاس آج وقت ہے، واقعی وقت ہے سمجھنے کا کہ میں اور آپ اپنی زندگی کے رخوں کو درست کریں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں اس رخ کا سارا فارمولہ بتا دیا، اور وہ یہ لن تضلوا ما تمسکتم بہما، اگر تم چاہتے ہو کہ جم کے چلو ایمان پر، اگر تم چاہتے ہو تمہارا کوئی کچھ نہ بگاڑ پائے، اگر تم چاہتے ہو کہ زمانے میں ساری دنیا تمہاری قائل ہو جائے، اگر تم چاہتے ہو استقامت، اگر تم چاہتے ہو اللہ کی نصرت، تو دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑو، ایک اللہ کے قرآن کو اور ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو۔ آج سنتوں کا احساس ہمارے آپ کے دلوں سے کم ہو رہا، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں ختم ہو رہا ہے، ہیں ابھی بہت ہیں لیکن کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اسٹائل ہماری زندگیوں میں اوروں کے آتے جاتے ہیں، ہماری نئی نسل دوسروں کو فالو کرنے میں لگی ہے، ان کے تمام تر 24 گھنٹے کی زندگی کے اسٹائل کسی اور کے ہیں جس کی وہ نقل کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے ہم پہ ہمارے نبی کے احسان کا، اللہ کی اس نعمت کا اور نبی کی اس نسبت کا دوسرا حق یہ ہے کہ ہم نبی سے محبت کریں، پہلا حق ہر چیز سے زیادہ، اور دوسرا حق یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو لے کر کے چلیں۔ ہماری صبح کا اٹھنا نبی کی سنت کے مطابق وہ ہے نہیں ہے، بہت بڑی تعداد ہے۔ میں کہہ رہا ہوں تمہیں مٹانے والے صبح اٹھنے لگے، اور تم جو ساری دنیا کے لیے ہدایت کا پیغام لے کے آئے تھے، ان کی صبح 11 بجے ہوتی ہے، اور سونے والوں کیا خوب کوئی کہہ گیا تھا، جو سو گیا وہ کھو گیا، سوئی بھی قوم کو کوئی نہیں جگاتا، جو جاگ گیا پھر دنیا اسی کے قدموں میں ہوتی ہے۔ محنت کرنے والے دنیا میں کامیاب ہوتے ہیں، خواہ وہ اہل حق ہوں یا اہل کفر ہوں، محنت جو کرے گا مزدوری اس کو ملے گی، سونے والے کو کبھی مزدوری نہیں ملا کرتی۔ اٹھو، جاگو، اور اپنی صبح کا آغاز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرو، اور یہ طے کرو انشاءاللہ ہم ساری دنیا کو بالکل نہیں بدل سکتے، ذرا ساری دنیا کا اور سارے جہان کا ٹھیکہ تھوڑے دنوں کے لیے چھوڑ دو، صرف اپنا اپنا ٹھیکہ لے لو، اپنی اپنی فکر کر لو، یہ جو ہم نے یہ کر رکھا ہے فلاں ایسا اور فلاں ایسا، خدا کے لیے اس کو چھوڑ دو، اپنے اندر جھانک کے دیکھ لو کہ میں کیسا۔ جس دن میں نے اپنی زندگی میں جھانک لیا، میں نے اپنے آپ سے محاسبہ اور حساب لینا شروع کر دیا، میری نظر میں پھر دنیا میں کوئی شخص بھی برا نہ رہے گا، بلکہ مجھے تو اپنی زندگی کو سنوارنے سے فرصت نہیں ملے گی، دوسری کی زندگی میں جھانکنے کا کہاں موقع۔ اپنے پورے دن کے روٹین کو نبی کی سنت کے مطابق لے آؤ۔ میں بہت کم وقت ہے اور بات کو سمیٹنا ہے مجھے جلدی۔ شام کو نبی کی سنت کے مطابق لے آؤ، اور سب سے بڑی بات اپنے وقت کا استعمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کرنا شروع کر دیجئے۔ یہ جو وقت کی بربادی بالکل عام ہو گئی،
کوئی فکر نہیں ہے کہ یہ وقت جا رہا ہے. یاد رکھیے ایک ایک وقت کا اللہ رب العزت حساب لے، چاہے ہمیں فکر ہو یا نہ ہو، مگر اللہ کے یہاں ایک ایک لمحے کا حساب ہوگا، جواب دینا ہوگا ہر دن کا. کہاں گزارا، کیسے گزارا، کس طرح ہم نے گزارا. اللہ کے یہاں کی جواب کی تیاری مجھے اور آپ کو یہاں کر کے جانی ہے، وہاں کوئی تیاری نہیں ہوگی. اگر ہم نے اپنی زندگی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق گزار لیا، سنیے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں وہی ہے سچا میرا امتی، اور جب یہ قیامت میں آئے گا اپنے ماں باپ کے کام نہ آ سکے گی. وہاں میرے آقا نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ میری سنتوں کے مطابق زندگی لے کے آئے. کل قیامت میں اگر تیرے پاس سنتیں ہوں گی، تیری زندگی میرے طریقے پر ہوگی، میں تجھے ساتھ میں جنت میں لے کر کے داخل ہو جاؤں. اور اگر نہ ہو نبی کی سنت ہماری زندگی میں، کھانے منمانے میں، شادیاں منمانے طریقے پر، زندگی کا ایک ایک گوشہ منمانے طریقے پر ہو، اور احساس بھی نہ ہو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں حوض کوثر پہ پانی پلا رہا ہوں گا، اچانک ایک جماعت آئے گی، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میرے اور اس کے بیچ میں ایک دیوار ڈال دی جائے گی. میں کہوں گا اللہ یہ تو میری امت ہے، یہ میرے ماننے والے، میرے مالک دیوار ہٹا دیجئے، میں انہیں حوض کوثر سے پانی پلاؤں گا، پیاسے ہیں، ان کے حلق میں کانٹے جم چکے ہیں. اللہ رب العزت فرمائے گا اے حبیب یقیناً یہ آپ کے ہیں، یہ نام بھی آپ کا لیتے تھے، یہ نام بھی آپ کا لیتے تھے، کہتے بھی یہی تھے کہ ہم آپ کے ہیں، مگر آپ کو معلوم ہے انہوں نے کیا کیا؟ اے پروردگار عالم کیا کیا انہوں نے؟ کہا اے اللہ فرمائے گا اے حبیب انہوں نے آپ کے دنیا سے جانے کے بعد آپ کی سنتوں کو چھوڑ دیا اور سنتوں کی جگہ اپنے منمانے طریقوں کو ایجاد کر کے اپنے منمانے رستوں پہ زندگی گزاری. اللہ کے نبی جب یہ بات سنیں گے عزیزو، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ایک جملہ نکلے گا، اور جملہ اتنا سخت ہے کہ اگر تنہائی میں بیٹھ کے غور کر لو کلیجہ منہ کو آ جائے گا. آپ فرمائیں گے سوحقن سوحقن، میری نگاہوں سے ان کو دور کر دیا جائے، دور ہو جائیں. اب ذرا سوچو جب حبیب مکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی یوں کہیں گے میری نگاہوں سے دور ہو جاؤ، تو پھر شفاعت کو میری تیری کون آئے؟ آئیے آج کے اس جلسے میں اگر یہ تقریر اور یہاں کی کہیں بھی میرے بعد اور مجھ سے پہلے کی باتیں صرف باتیں ہوں اور تقریر صرف تقریر ہو اور میرا اور آپ کا زندگی بدلنے کا کوئی مقصد نہ ہو تو معاف کیجئے گا دھراوی والو، تقریریں سنتے سنتے تو تم جوان اور بوڑھے ہو گئے. اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے ارادے نہ کرو اور مضبوط ارادے نہ ہو. اگلے 100 سال تک تقریریں سننا اللہ کی مدد ہمارے اور آپ کے ساتھ نہیں آ سکی. ہر تقریر اس لیے سنی جائے، ہر بات اس لیے سنی جائے کہ ہم اپنی عملی زندگی میں اس کو داخل کریں گے. آخری چند باتیں کر کے میں بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عظیم سنت بتائی، وہی سنت بتا کے میں آپ سے رخصت ہوتا ہوں. فرمایا ایک مرتبہ ایک صحابی رسول سے، یا بنیا ان استطاعت، اے میرے بیٹے، نبی کے خادم صحابی ہیں، اے میرے بیٹے اگر تیرے بس میں ہو، اگر تیرے بس میں ہو
تو صبح اور شام اپنے دل کو کھنگال اور جائزہ لے. اللہ کے نبی کائے کا جائزہ لوں؟ کس بات کا جائزہ لوں؟ کیا دیکھوں اپنے دل میں؟ اور کس سے کہی جا رہی ہے یہ بات؟ 5 وقت کی نماز پڑھنے والوں، قرآن کی تلاوت کرنے والوں، حج اور عمرے پہ جانے والوں، بڑی بڑی عبادت کرنے والوں، میری تمہاری اوقات صحابی کے قدموں سے لگی ہوئی دھول کے برابر نہیں. اور پھر وہ صحابی بھی نبی کی صحبت میں رات و دن رہے ہوں، ان سے کہی جا رہی ہے یہ بات. کیا بات ہے؟ صبح اور شام اپنے دل کا جائزہ لے اور چیک اپ کر. آقا کیا چیک اپ کروں میں؟ کیا اپنے دل کو کھنگالوں؟ کیا ٹٹولوں؟ کہ دیکھ اپنے دل کا یہ جائزہ لے، صبح بھی لے شام بھی لے، کہ تیرے دل میں کسی کی طرف سے کوئی کینہ نہ ہو، کوئی کدورت نہ ہو، کوئی بغض نہ ہو، تیرے دل میں کسی کی طرف سے کوئی میل نہ ہو. اور پھر حضور نے فرمایا یہ میری سنت ہے کہ صبح شام تو دل کا جائزہ لینا اور دل کو صاف رکھنا. اور پھر فرمایا حضور نے میری اس سنت کو جو زندہ کرے گا کل قیامت میں میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا. آج میں اپنے آپ سے اور آپ سے کہوں ذرا دل کا جائزہ لینے لیے ہی نہیں ہے بہت دنوں سے. لے تو لو جائزہ کہ میرے اور آپ کے دل میں نمازوں کے باوجود، عبادت کے باوجود، میرے اور آپ کے دل میں عمرے اور حج کے باوجود کسی کے لیے کینہ، کسی کے لیے عداوت، کسی کے لیے بغض، کسی کے لیے حسد تو نہیں ہے. اگر جائزہ لیں گے تو میرے خیال سے مجھ مولوی کا اور آپ تمام کا شاید کوئی ایک اس مجمع میں ہو جس کا دل اس سے صاف ہو. وہ کہے گا میں کیا کروں، میں مجبور ہوں، میرا دل مجبور ہے، میں کیسے صاف کروں؟ یہی تو سنت ہے، اس یہ صاف کرنا ہی تو کمال ہے. پتہ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی نے جڑ کاٹی ہے یہاں. دل کو صاف رکھو. آج میں اور آپ دوسروں سے کیا کہیں گے؟ ہر ایک مسلمان کی بربادی کے پیچھے اگر کسی ایک کا ہاتھ تلاش کرو گے تمہیں مسلمان ہی نظر آئے گا اور کوئی نظر نہیں آئے گا. ہر جھگڑے کے پیچھے اگر دیکھو گے یہی دل کی گندگی، یہی کینہ، یہی حسد، یہی ابلتے ہوئے جذبات جو ہمارے آپ کے دل میں ایک دوسرے کے لیے ہیں. چونکہ ہمیں ایک دوسرے کی ترقی برداشت نہیں ہوتی، ایک دوسرے کے لیے ہمیں جھکنا قبول نہیں ہے. ارے یہی تو نبی کی سنت، یہی تو اسلام، یہی تو نبی کا دین، یہی تو نبی کی سیرت، یہی تو قرآن کا پیغام ہے. جھکنے والوں یاد رکھو، اپنے دل کو صاف رکھو اور جھک کر کے چلو. جھکنے والا ہمیشہ بڑا ہوتا ہے، اکڑنے والا ہمیشہ سوکھا پیڑ ہوتا ہے. سوکھا پیڑ کبھی بھی جھکا نہیں کرتا، جھکا وہ کرتا ہے جو پھلدار درخت ہو. آج جتنے عدالتوں میں مقدمے ہوں، جتنے کیس تھانوں میں ہوں، جا کے جائزہ لو کھلے طور پر. اپنا اپنا محلے کا جائزہ لے لو. تمہارے بھائیوں پہ مقدمے کرنے والے، تھانوں میں لے جانے والے، مخبری کرنے والے کوئی اور نہیں ہے، وہی ہے جو اپنے آپ کو صاحب ایمان کہتے ہیں. پتہ یہ چلا پانی کہیں اور نہیں، پانی تو میرے اور آپ کے گھر کے اندر مر رہا ہے. اگر جائزہ نہیں لو کون تمہیں پیچھے آئے گا دلوں کو صاف کرنے؟ میں سچ کہوں تم سے جوانوں، ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ یا اللہ کوئی ایسا کام ہو جائے کہ کوئی آسمان سے جبریل آئیں اور موجودہ حکومت کو ہٹائیں اور ہمارے کسی آدمی کو وزیر اعظم بنا دیں اور جلدی سے وہ وزیر اعظم بن کے چھوٹ دے دے کہ حلال حرام معاف، جائز ناجائز چھوٹ. میں سچ میں یہ سمجھتا ہوں ایسی تمنا کرنا انتہائی درجے کی
نہ سمجھی کی بات ہے. یہ تو ایسے ہی ہے جیسے انگاروں پہ ہریالی کو اگانا. اگر اسلام کی حکومت آ بھی گئی تو اس سے کئی گنا زیادہ سختی ہوگی جو آج ہے. اپنے آپ کو جن گھروں میں تم رہتے ہو اور یہ دل جو میرے اور آپ کے سینوں میں ہے، ارے اس پہ کس کی حکومت ہے؟ کون ہے اس کا مالک؟ کس نے میرے آپ کے دل میں گندگی بھر دی؟ کس نے میرے اور آپ کے دل میں عداوت اور دشمنی اپنے ہی بھائی کے لیے بھر دی؟ میرے عزیزوں، یہ تو کوئی حکومت نہیں آئی، کوئی دشمن نہیں آیا. آئیے 26 کب تک بات؟ دل ہی کے تعلق سے بات کو مکمل کرتے ہوئے بات کو ختم کرتا ہوں. یہ دل ہو یہ رہا ہے، آج ہو یہ رہا ہے، بجائے اپنا دل صاف کرنے کے ہم دوسرے دلوں میں نفاق پیدا کرانے کی کوشش کر رہے ہیں. دوسروں کے مابین جھگڑا پیدا کرنے کی کوشش، بلکہ ادھر گئے تو ادھر کی لگا دی، ادھر گئے تو ادھر کی لگا دی، اس کے سامنے اس کی سی کہہ دی، اس کے سامنے اس کی سی کہہ دی. بجائے دلوں کو جوڑنے کے ہم میں سے بڑی تعداد وہ ہے جو دلوں کو توڑنے اور رشتوں کو خراب کرنے کا کام کرتی ہے. آؤ بھائیو، ایک بہت شاندار میسج اور پیغام دے کے آپ سے رخصت ہوتا ہوں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ بڑے پیار بھرے انداز میں کہا، عائشہ مانگو، کیا مانگتی ہو؟ حضرت عائشہ کہنے لگی، اللہ کے نبی آج آپ بہت خوش ہیں، ہاں بتاؤ. کہنے لگی، بات اگر ایسی ہے تو ابا حضور سے مشورہ کر کے آؤں. ہاں کر کے آ جاؤ. جب گئی اور پوچھا، ابا اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں مانگو، کیا مانگتی ہو؟ کہنے لگی، عائشہ ویسے تو جو چاہے مانگ، مگر میرا مشورہ ہی اگر تجھے چاہیے تو جا اور اپنے سرتاج سے کہے کہ وہ معراج میں جب آپ اللہ کے پاس گئے اور اللہ کی اور آپ کی راز و نیاز کی باتیں ہوئی، جو اللہ جانتا ہے اور آپ جانتے ہیں، اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، ان باتوں میں سے ایک بات تحفے میں دے دیجئے. وہی میرا آج کا تحفہ. بڑی تعداد میں مائیں اور بہنیں یہاں ہیں. میری ماں اور بہنوں، یہ تھے جذبے تمہاری روحانی ماں کے، یہ تھے پاکیزہ خیالات، یہ تھی ان کی انٹینشن، یہ تھا ان کا دل کا حال. اگر کبھی انہوں نے مانگا تو دنیا نہیں مانگی بھی تو وہ بات جو ساری امت کے لیے قیامت تک نفع بخش ثابت ہوئی. واپس آئیں اور آ کر کے آقا سے کہا، آقا مجھے وہ باتیں جو اللہ سے راز و نیاز کی آپ کی ہوئی ہیں، ان میں سے کوئی ایک بات مجھے تحفے میں بتا دیجئے، وہی میں چاہتی ہوں. آقا مسکرا دیے، کہا، واہ میرے ابو بکر، یہ تو ہی مشورہ دے سکتا ہے اور کون دے سکتا ہے. فرمایا، عائشہ تو سن، وہ باتیں جو اللہ کی اور میری ہوئی، ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ اللہ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے، اے محمد تیری امت میں جو تیرا امتی دو ٹوٹے ہوئے دلوں کو ملانے کا کام کرے گا، اللہ کل قیامت میں اسے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل فرما دے. ہے میرے بھائیو، اللہ نے جنت اتنی آسان کر دی میرے اور آپ کے لیے، ملانے کا کام کرے گا. اے میری ماں، تیری ایک طرف بیٹی ہو، ایک طرف تیری بہو ہو، تو توڑنے کا کام نہ کر، نن بھاوج کو ملانے کا کام کر کے دیکھ، تیری بھی جنت بغیر حساب و کتاب کے تیرے نبی نے بتا دیا پکی ہو گئی. اے میرے بھائی، اپنے دو جاننے والوں میں اختلاف ہونے کے بعد انہیں ملانے کا کام کر، دور کرنے کا کام نہ کر. اس کے بہت سے طریقے ہیں جو آپ گاہے بگاہے یہاں
موقر علماء سے سنتے رہتے ہوں گے، اگر یہ ملانے کا کام شروع ہو جائے، جانے تمہارے کروڑوں روپیے وہ جو کیسوں میں برباد ہوتے ہیں وہ بھی بچیں گے، اور جنت چل کے تمہاری چوکھٹ پہ آ جائے گی۔ یہ بات لے کے حضرت ابوبکر کے پاس حضرت عائشہ پہنچی، ابا تحفہ تو مل گیا، کیا ملا؟ ابا یہ ملا۔ حضرت ابوبکر کی چیخ نکل گئی، رونے لگے۔ حضرت عائشہ پریشان ہو گئی، ابا آپ رو رہے ہیں، میں تو تحفہ لے کر کے آئی ہوں۔ کہاں بیٹی، تو نے سکے کے ایک رخ کو دیکھا ہے، میں دوسرے رخ کو دیکھ رہا ہوں۔ ابا وہ کیا؟ کہا بیٹا نبی نے یہ تو بتا دیا کہ جو دو دلوں کو ملانے کا کام کرے گا وہ سیدھا جنت میں جائے گا، مگر جو دلوں کو توڑنے کا کام کرے گا وہ بھی تو سیدھا جہنم میں جائے گا۔ فیصلہ میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہے، کرنے والے کاموں کو کر گزرو۔ عزیزو رہی یہ دنیا اہل دنیا کو بسی معلوم ہوتی ہے، نظر والوں کو مگر اجڑی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ گر ہمت کرے پھر کیا نہیں انسان کے بس میں، گر ہمت کرے پھر کیا نہیں انسان کے بس میں، یہ ہے کم ہمتی جو بے بسی معلوم ہوتی ہے۔ اللہ تعالی حضرت مولانا معراج صاحب کو، دونوں معراج صاحب یہ دونوں ہمارے ساتھی ہیں، جون پوری صاحب بھی اور ہمارے جمعیت میں جو مولانا ہیں وہ بھی، ان کو بہترین جزا عطا فرمائے جنہوں نے بڑی محبتوں سے یہاں بلایا۔ اللہ آپ کے جلسے کو کامیاب فرمائے، اس ادارے کو دین دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ آپ سے میری درخواست ہے، اس وقت دینی ادارے نشانے پر ہیں، اور یہ حفاظت کا کام صرف مولویوں کا نہیں ہے، اب پوری قوم کی آنے والی نسل کا سوال ہے۔ ان اداروں کی حفاظت، ان اداروں کی آبادی اور ان اداروں کا جاری رہنا اتنا ہی ضروری ہے جیسے ہمارے لیے ہمارے جسم میں سر اور ہمارے سینے میں دل، اگر یہ دونوں بجھ گئے تو ہم مردہ اور بے جان لاشا ہو جائیں گے۔ اسی طرح اگر یہ ادارے بجھ گئے تو یقین جانو اس امت کی روح مر جائے گی۔ اس امت کے ان اداروں کی حفاظت ہم سب مل کر کریں انشاءاللہ، اپنی زندگیوں کو بدل کے کریں گے انشاءاللہ۔ بھائی ارادہ کرتے ہیں عمل کریں گے انشاءاللہ۔ پہلا عمل اللہ کی نعمت کی شکر گزاری، سوچ کر غور و فکر کر کے بیٹھ کے۔ دوسرا عمل نبی سے محبت، سوچ کر سمجھ کر، ایسا نہیں ہے کہ ایک دم ہم بس کہہ دیا۔ تیسرا عمل نبی علیہ السلام کی سنتوں پر عمل، سنتوں پہ عمل اس طرح جو زندگی ہماری ہے، جو ہم کر رہے ہیں وہ سنت کے مطابق۔ چوتھا عمل دلوں کو ملانے کا عمل، اور پانچواں عمل اپنے دل کو دوسرے سے صاف رکھنے کا عمل۔ کریں گے پانچوں پہ عمل انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔